لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل الممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء. هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صلوات پڑھتے سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا قریب ہو جائیں اور متصل ہو جائیں تو گفتگو آسان ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات اور محمد والا. اس لیے کہ زبان سے یونٹی اتحاد کا اعلان کرنا اور ہے اور عملی اعتبار سے متحد ہو جانا وہ اور ہے. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے کہ جس کو میں نے آج کی اس مجلس میں عنوان سخن قرار دیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. میرے حبیب، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، روح کے بارے میں سوالات کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور تمہیں جو ہم نے علم دیا ہے وہ بہت کم دیا ہے. قلیل یعنی کم. قلیل کے مقابلے میں کثیر آتا ہے. کثیر یعنی بہت علم، قلیل یعنی کم. تو اب قرآن مجید کی یہ آیت ہے اور قرآن کا ایک اپنا اسلوب اور ایک اپنا انداز ہے. قرآن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، تو یہاں دو پہلو ہیں. آپ کی توجہات مبذول ہے اور گفتگو بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہو جائے گی اور آپ کی توجہات مبذول رہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. میرے حبیب، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور ہم نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ بہت کم علم دیا ہے.
عزیزان گرامی، اگر آیت کا تجزیہ کیا جائے تو یہاں دو پہلو ہیں، ایک حقیقت روح کی بات ہو رہی ہے اور ایک علم کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، دیکھیں علم کا جو سلسلہ ہے، قرآن مجید نے آواز دی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، سورہ نحل۔ واللہ اخرجکم، پروردگار نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے اس کیفیت، اس سچویشن، اس حالت میں باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اس نے اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے وسیلہ علم دیا، وسائل علم ہمارے حوالے کیے۔ وجعل لکم السمع، اس نے قوت سماعت دی تاکہ اس کے ذریعے سے سننے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکو۔ والابصار، تمہیں خوبصورت آنکھیں دیں تاکہ اس کے ذریعے سے دیکھنے والی چیزوں کا علم حاصل کر سکو۔ والافئدہ، تمہیں عقول اور قلوب دیے تاکہ صرف رٹتے نہ رہو، اس پر غور و خوض بھی کرتے رہو، اس پر جو ہے وہ توجہات بھی مبذول رہے تاکہ تفکر اور تدبر کر سکو، تاکہ غور و فکر کر سکو۔ تو اب ظاہر ہے یہ انسان کی ابتدا ہے جہالت، توجہ کیجیے گا، انسان کی ابتدا ہے جہالت۔ تو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد کوشش کرتا ہے، مدرسوں میں جاتا ہے، اسکولوں میں جاتا ہے، کسی استاد کے پاس زانو ادب طے کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے، یہ اپنی جہالت کو رفتہ رفتہ ختم کرتا چلا جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اپنی جہالت کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں کہ انسان کی ابتدا جہالت سے شروع ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، انسان کی ابتدا جو ہے وہ جہالت ہے۔ چلیے انسان دنیا میں جاہل آیا، پھر اس کے بعد اس نے تعلیم کو حاصل کیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ دنیا سے جب جائے گا تو کس کیفیت میں جائے گا؟ کیا جاہل جاہل جائے گا؟ کیا عالم عالم جائے گا؟ توجہ کیجئے گا، جو قرآن کہہ رہا ہے، میں سورہ نحل کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، ثم یتوفاکم، اور وہی تمہیں وفات دے گا، ومنکم، اور تم میں سے کچھ افراد وہ ہیں، توجہ کیجئے گا، تم میں سے کچھ افراد وہ ہیں یردو الی ارذل العمر، جو عمر کے آخری حصے کی طرف پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ بچپنے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن وہاں کہہ رہا ہے کہ تم کو سب کو خلق کیا، جاہل بنایا، لہذا وسائل علم دیے، لیکن یہاں کہہ رہا ہے تم میں سے کچھ افراد وہ ہیں، سب نہیں، کچھ افراد وہ ہیں جو عمر کے آخری حصے کی طرف پہنچتے ہیں۔ فصاحت قرآن کے قربان ہو جائیے، کیا لفظیں ہیں، من کو من تبعیضیہ ہے، تم میں سے کچھ افراد وہ ہیں جو عمر کے آخری حصے کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا۔ اب جب وہ عمر کے آخری حصے پہ پہنچتے ہیں، اب یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، جب عمر کے آخری حصے کی طرف پہنچتے ہیں، جب 100 کراس کرنے لگے تو اب کیفیت یہ ہو گئی لیکن یردہ بعد علم شیئا، اب یہ ایسے ہو گئے جیسے یہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی وہ کیفیت جو بچپنے میں چھوڑ کر آئے تھے، وہ کیفیت پھر رفتے رفتے پلٹنے لگی، اس لیے کہ بچپنے میں جب تھے ہاتھ تھے مگر ہاتھ میں توانائی نہیں تھی کہ کچھ وزن اٹھا سکیں، پیر تھے مگر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، اعضاء و جوارے تھے مگر بخوبی ان سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب بڑھاپے کے آخری مرحلوں تک پہنچے تو اب ہاتھ تو ہیں مگر لرز رہے ہیں، پیر تو ہیں مگر کانپ رہے ہیں، نگاہیں تو ہیں مگر چشمہ لگا ہوا ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی وہی کیفیت ہے کہ جب کسی سے پوچھو کہ بھائی آپ جوانی میں سنا ہے اپنے دادا سے کہ آپ بڑا اچھا مرثیہ پڑھتے تھے اور منہ زبانی آپ پڑھتے تھے، بڑا اچھا مرثیہ پڑھتے تھے، ذرا سنائیے۔ کہا صاحب اب وہ حافظہ کہاں رہا؟ توجہ کیجئے گا، وہ اب حافظہ کہاں رہا؟ اب تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اولاد کوئی بات کہتی ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے اور دوبارہ تکرار کے ساتھ پوچھنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا قرآن اسی کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن لا یعلم بعد علم شیئا، اب کیفیت یہ ہو گئی جیسے یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہو گئے۔ یعنی بشریت بظاہر اگر دیکھا جائے، ظاہر سب ایسے نہیں ہے،
توجہ کیجئے گا، بظاہر ایسے نہیں ہے لیکن عام طریقے سے جو عمر کے آخری حصے کی طرف پہنچتا ہے کیفیت یہی ہو جاتی ہے کہ جو بچپنے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ تو قرآن کی روشنی میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ انسان کی ابتدا جہالت ہے اور انسان کی انتہا بھی جہالت ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو انسان کی ابتدا بھی جہالت، انسان کی انتہا بھی جہالت، تو میں کہوں گا کہ انسان کتنی بھی ترقی کرے مگر آل محمد سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو جاہل آئے، دنیا سے جا رہے ہیں تو جاہل جا رہے ہیں۔ آل محمد علی نے 13 رجب کو دستے رسالت پہ قرآن پڑھ کے بتایا، ہم آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں۔ حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا، ہم جاتے ہیں تو علم لے کر جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ہماری نہ ابتدا جہالت ہے اور نہ ہماری انتہا جہالت ہے۔ تو جب ہم نیزے پہ بلند ہونے کے بعد بھی قرآن فراموش نہیں کرتے تو ہلکے سے بخار میں ہذیان کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں، سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں، ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا۔ سر قلم ہو کے بھی ہذیان نہیں ہوتا ہمیں، ہے گواہ نیزے پہ قرآن سنانے والا۔ توبہ توبہ کہ ارے توبہ محمد تم کو کتنا کم ظرف تھا ہذیان بتانے والا۔ تو اب ظاہر، ذرا آپ میرے ساتھ چلتے رہیے گا، دیکھیے اب ظاہر ہے کہ جن کی ابتدا ہی علم ہو، جو عین علم ہو، ان کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکتا کہ جو دو جہالتوں کے درمیان میں مختصر سا علم حاصل کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان کا مقابلہ ان سے ہو نہیں سکتا کہ جو دو جہالتوں کے درمیان میں علم ہے۔ اب آپ اس سے محسوس کیجئے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہستیاں جو اس در سے متمسک ہو جاتی ہیں تو ان کی عمریں 100 سال بھی ہو جائیں نا تب بھی ان کی عقل اس معراج پر ہوتی ہے کہ استدلال اور استنباط کی کیفیت نظر آتی ہے، یہ وہاں سے کیفیت آتی ہے۔ تو اب یہ آپ محسوس کیجئے گا، دیکھیں قرآن مجید میں تو اب انسان کتنا بھی تعلیم حاصل کر لے، کتنا بھی پڑھ جائے، وہ لامحدود علم کا مظہر نہیں بن سکتا۔ دیکھیے آپ سے میں اگر یہ کہوں کہ کسی جگہ سے کوئی ایسے فلسفی، ایسے عالم کو لے کے آئیے کہ جو علم میں مہارت رکھتا ہو، یعنی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، اب ہم ڈھونڈ کر لائے جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، تو ہو سکتا ہے 5, 6, 10 سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کر لے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ دو جہالتوں کے درمیان جو علم ہے، آپ میرے ساتھ رہیے گا، یہ دو جہالتوں کے درمیان جو علم ہے، آپ اس میں کتنا بھی علم حاصل کریں، آپ نے عام طور سے ایسے ملتے نہیں، لیکن مان لیجئے 10 سبجیکٹ پر علم حاصل کیا، تسلط کیا اور مہارت حاصل کی، اب آپ اس سے سوال پوچھئے کہ بھائی آپ اپنے سبجیکٹ میں سوال بتائیے، تو ممکن ہے، ظاہر ہے کہ اس نے وہ 10 سبجیکٹ پڑھے ہیں تو اس میں جواب دے گا۔ لیکن اگر اس نے انہی سبجیکٹ میں ایک وہ سبجیکٹ ہے، فرض کرے کیمسٹری ہے، اس نے نہیں پڑھی، تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ نہیں جاننے کا کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی شے ہے محدود، یعنی 10 سبجیکٹ ہیں جو محدود ہیں، تو جو شے محدود ہو، اب اس سے ہٹ کر اگر اس سے سوال کیا جائے، اس دائرے میں سوال کیا جائے تو جواب دے گا۔ ممکن ہے کوئی سوال ایسا آ جائے کہ جو اس کو ذہن کو ہل جائے اور اس کو پریشان کرے، لیکن وہ ڈھونڈے گا، تفصیل کرے گا، لیکن بالآخر لے آئے گا۔ لیکن وہ سبجیکٹ کہ جو اس موضوع کے سلسلے سے اس نے کبھی سنا نہیں یا اس کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا نہیں، اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دائرے میں محدود ہے، دائرے سے نکلے گا تو لفظ لا آئے گا کہ میں نہیں جانتا۔ تو جب یہ دائرے سے ہٹ کر، اور یہ وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، تو اب میں ایک سوال کروں، یہ ایک سوال اب اس طرح سے پوچھوں کہ بھائی آپ یہ بتائیں، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا، اس سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ جاہل زیادہ ہیں یا عالم زیادہ ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، میں کیا عرض کر رہا ہوں،
بھائی آپ جاہل زیادہ ہیں یا عالم زیادہ ہیں؟ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس سے کہ وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی 10 سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کرتا ہے، کم سے کم 90 100 200 300 علوم رہ گئے ہیں، تو وہ یہی تو کہے گا کہ بھائی میں 10 سبجیکٹ کا عالم ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب یہ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی زیادہ جاہل ہے۔ کیا سننا ہے، میں کیا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ یعنی جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بھی کہا کہ میں 10 سبجیکٹ کا عالم ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی 10 سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی کر لے۔ میں نے یہ تصور کیا کوئی آئنسٹائن کے جس نے کچھ ذہن 7 سے اوپر لے کر چلا ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے 80 تک لے آیا، جبکہ ابھی تک تصور ایسا ہے نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 20% تو جاہل ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو اکثر یہی ہے، جب سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کتنے عالم ہیں، تو کہا عالم کم ہوں جاہل زیادہ ہوں، اس لیے کہ جہالت زیادہ ہے۔ تو اب جب جہالت زیادہ ہے اور علم کم ہے تو یہ کیسے کہے جو چاہے وہ پوچھو؟ توجہ کیجئے گا۔ تو ضرورت ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو جو چاہے وہ پوچھ لو، اس کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ تو اب لامحدود علم کا مظہر لامحدود ہی علم بن سکتا ہے۔ یہی اسی لیے کہا انا علم اللہ، مولا نے فرمایا میں اللہ کا علم ہوں، میں اللہ کا علم ہوں۔ یعنی اگر علم الہی کو لفظوں میں ڈھالا جائے تو قرآن بنتا ہے، پیکر انسانی میں ڈالا جائے تو علی ابن ابی طالب بنتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ ہے علم کی کیفیت۔ اچھا چلیے اب ذرا قرآن صامت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھو قرآن نے اگر ہم اس کو جنرل اعتبار سے دیکھیں تو اس کو 3 پہلوؤں سے آپ کو آیتوں کو آپ بانٹ سکتے ہیں۔ علمی حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک کیفیت تو وہ ہے کہ جو قرآن نے یہ کہا کہ دیکھو یہ واقعات ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہا۔ انبیاء ما سبق کے معجزات بہت سارے قرآن نے ذکر کیے ہیں، 26 سے 28 اختلاف روایت کے اعتبار سے کہ کچھ انبیاء خضر نبی تھے یا نہیں، لیکن 26 پہ تو اتفاق ہے نا کہ 26 کم سے کم قرآن نے 26 انبیاء کا تذکرہ کیا، تو ان کے معجزات کا بھی تذکرہ کیا۔ اس میں سے ایک معجزہ بتایا جناب سلیمان کا، علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ نے پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر دیا ہے۔ تو کیا قرآن نے منع کیا ہے کہ آپ پرندوں سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ قرآن نے نقل کیا ہے، منع نہیں کیا۔ اب آنے والے زمانے میں کوئی ایسی مشین لے آئے کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھنے لگ جائے۔ دیکھیے آج تو کوئی ایسی مشین نہیں ہے، اگر آپ کو ہو تو مجھے بتائیے گا، ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی مشین ہو جو ہر جانور کی زبان کو سمجھ سکے۔ لیکن آنے والے وقت میں کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جائے جو یہ کہے میں نے ایک ایسی مشین کو ایجاد کر دیا کہ جو پرندوں کی زبان کو سمجھ رہی ہے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے نقل کیا ہے اور یہ کہا بھی نہیں ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ہیں، کاش مسلمان اس پر غور کر لیتے ہیں تو کہاں ہوتے۔ قرآن کو رٹ لینا اور ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا اور ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے کہ جہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کون کون سی جو کیفیتیں ہیں کہ جہاں پر نقل کیا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے قرآن کی وہ آیات، قرآن کی وہ آیات دیکھیں یہاں پر نقل کیا ہے، کچھ وہ ہیں جو ہو چکی ہیں، کچھ وہ ہے کہ قرآن نقل کرتا ہے مگر منع نہیں کرتا کہ تم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کو اعلان ہے، کھلا ہوا مسئلہ ہے، جو چاہے محنت کرنا چاہتا ہے وہ آئے۔ دوسری طرف قرآن کی وہ آیات ہیں جو کہتی ہیں یہ کمال یہ ہے لیکن تم اس کمال تک پہنچ نہیں سکتے، ہاں پہنچ سکتے ہو مگر یہ کہ یہ راستہ اختیار کرو، تب کنڈیشن بتائی۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں، سورہ رحمان، آپ اکثر نماز مغربین کے بعد پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا،
ایک گروہ ہے جن و انس، صرف انسانوں کو نہیں ہے، جنات بھی شریک ہیں، ایک گروہ ہے جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. لا تنفذون، تم نکل نہیں سکتے، الا بسلطان، مگر ہاں تمہارے پاس سلطان آ جائے تو نکل سکتے ہو. زمین کی اور آسمان کی سرحدوں سے نکل نہیں سکتے مگر سلطان کے ذریعے سے نکلتے ہو. چھٹے امام نے فرمایا العلم سلطان، علم پاور ہے. توجہ کیجئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکلا جا سکتا ہے مگر علم کے ساتھ، اور اسی لیے پریکٹیکل کر کے بتا دیا. جو علم لے کر آئے تھے، چل رہے تھے دونوں، ایک طرف رسول دوسری طرف مرسل. وہ بھی رسول ہے لیکن وہ روح الامین ہے. دونوں رسول ہیں، پیغمبر ہیں دونوں، اس کیفیت سے کہ وہ وحی کے لانے والے ہیں، ان کے قلب پر وحی نازل ہو رہی ہے. دونوں بلندی کی طرف جا رہے ہیں. سدرۃ المنتہا پہ آنے کے بعد جبرائیل نے آواز دی میں اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. لو تجاوزت انمولۃ لا احترق، اگر میں ایک انمولا بھی آگے بڑھ جاؤں گا، انمولا عربی میں اس کو کہتے ہیں ایک پورا بھی اگر آگے بڑھ جاؤں گا، لا احترق، تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. توجہ کیجئے گا، جل کے خاک ہو جاؤں گا. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے جبرائیل، آپ تو رسول کے صحابی ہو، رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو، آپ سے بہتر صحابی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہتر چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بہتر ماننے والا کون ہو سکتا ہے؟ صحبت رسول میں آتے رہتے ہو، پیغام الہی دیتے رہتے ہو، نوری فرشتہ ہو، ساری کیفیت ہے، بڑھ جائیے رسول کے ساتھ ساتھ. عجب نہیں کہ جبرائیل آواز دے تم بے وقوف ہو گئے ہو. رسول ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں، مگر رسول اس کا ساتھ نہیں دیتے جو حد سے آگے بڑھ جائے. توجہ کیجئے گا، جو اپنی حد کو نہ پہچانے اس کو رسول اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. میں کہوں گا جب نوری فرشتہ اگر حد سے تجاوز کر جائے تو رسالت اسے کام نہیں دیتی، تو اگر کوئی بشر حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر رسالت اس کو کیا فائدہ دے گی؟ تو اب معراج کی بلندی پہ پہنچے، آواز آئی ادن منی اور قریبا. اب قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنا، دو یا اس سے کم کا فاصلہ. بھئی معین ہو جاتا تو اچھا تھا کہ یا تو دو ہی ہے یا ایک ہی ہے یا ڈیڑھ ہی ہے. او کا کیا مطلب ہے؟ دو یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ ابدیت اس لیے کہ معراج نبی ہی کی نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی ہے. یہ نبی کی معراج ہی نہیں ہے، یہ رسول ہی کی معراج نہیں ہے، یہ ابدیت کی معراج ہے، یہ بندے کی معراج ہے. معراج میں بتایا جا رہا ہے کہ ابدیت کے کمال کی سرحدیں محدود نہیں ہیں، جتنی ہمت ہے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. توجہ کیجئے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ. تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ ایک گروہ ہے. قرآن کا جو کہتا ہے کہ آپ بڑھ سکتے ہو مگر کیفیت یہ ہے. تو ایک گروہ وہ ہو گیا جہاں نقل کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نہیں کر سکتے. ایک وہ ہو گیا کہ جہاں کہا گیا کہ تم کر سکتے ہو مگر اس کنڈیشن کے ساتھ کر سکتے ہو. اور تیسری چیز وہ ہے جہاں کہا گیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے. توجہ کیجئے گا، اگر ہمت ہے تو قرآن کا جواب لے آؤ. قرآن کا جواب تم نہیں لا سکتے، 10 پاروں کا جواب لے آؤ، 10 سوروں کا. اب یہ آیتیں ہیں، 10 سوروں کا نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ. یہ وہ ہے جس کا جواب ممکن نہیں ہے. انہی آیتوں میں کی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب میں اپنے موضوع پہ آیا ہوں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، اتنا سمجھ لو کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ تفصیلات تم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا علم قلیل ہے. توجہ کیجئے گا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بڑا لمیٹیڈ، بڑا محدود علم دیا ہے. اچھا، یہ آیت
میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ رب العزت میں عرض کروں، پروردگار آج انسان کا یہ علم کم ہے کہ آج انسان دوش ہوا پر سوار ہو گیا، آج انسان ہواؤں پر کے دوش پر سوار ہو رہا ہے، انسان موسموں کو اپنے کمرے میں مقید کر رہا ہے، آج انسان جو ہے وہ ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، آج انسان سورج کی تمازت سے فیض حاصل کر رہا ہے، آج انسان مریخ پہ رہنے کی گفتگو کر رہا ہے۔ توجہ کرنا ہے، میں لفظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ وقت کے اندر گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مسلسل کہہ رہا ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں پروردگار تو انسان تو آج اتنی ترقی کر رہا ہے، آج انسان ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ چند ساعت میں طے کر لیتا ہے۔ یہ انسان تو پروردگار، یہ انسان تو اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی توانائی رکھتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے کلیجے کو چیر کر جو ہے اس میں راستہ بنا لیتا ہے۔ یہ انسان تو اتنا طاقتور ہے کہ یہ سمندر کی تہوں میں اترنے کے بعد ذخائر کو نکال لیتا ہے۔ یہ انسان میں تو اتنی طاقت ہے کہ جو جانور ہاتھی سب سے بڑا ہے وہ انگوٹھے کے اشارے سے اس کو اپنے کنٹرول میں محاوت لے لیتا ہے۔ یہ انسان تو اتنا طاقتور ہے، وہ فرس کہ جس کی فراست مشہور ہے گھوڑے کی، اس کے گلے میں منہ میں لگام ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان تو اتنا ہے کہ اونٹ جو بلندی کی مثال بنتا ہے اس کو بھی نکیل ڈال کر چلا لیتا ہے۔ تو اس انسان میں تو اتنی پاور ہے اور اتنی طاقت ہے، اور آج اس نے اپنی طاقت کو منوایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اپنی طاقت کو منوایا ہے۔ ہزاروں کروڑوں کلومیٹر سے بیٹھا ہوا انسان ویڈیو کال کے ذریعے سے حرکات سکنات کو دیکھ رہا ہے، میری آواز میرا چہرہ مقید ہو رہا ہے۔ تو آج انسان نے کتنی ترقی کی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بڑا کم علم دیا ہے، ہم نے تمہیں بڑا کم علم دیا ہے۔ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے اور آیت کو قیامت تک جانا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آج علم کی ایک کمال ہے، اب سے اگر 100 سال پہلے کی بات کی جائے، اگر کوئی کہے کہ بھائی 200 سال بعد جو ہے ہم ہواؤں پہ اڑیں گے تو لوگ ہنستے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کاش وہ بساط سلیمانی یاد ہوتی کہ جہاں منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہو سکتا ہو، ورنہ ہوتا کیوں؟ توجہ کیجئے گا، جو ہو سکتا ہو، انپوسیبل شے نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے کے لوگوں سے نہ ہو۔ یہ جو معجزات ہیں یہ اس قوم کے معجزات ہیں جو اس زمانے کا نبی تھا۔ ہمارے لیے معجزہ قرآن ہے، وہ معجزات معجزہ کی حیثیت سے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذرا یہ باریک جملہ ہے، اگر اس کو محسوس کیا ہو آپ نے تو عزیزان گرامی آپ محسوس کیجئے کہ اب انسان تو اتنی ترقی کر رہا ہے، اب سے 200-500 سال بعد انسان کہاں پہنچے گا؟ ٹیکنالوجی کہاں پہنچے گی؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ لفٹ پہ بیٹھیں، جیسے 1 منزل سے 2 منزل، 2 منزل سے 3 منزل پہ آپ پہنچتے ہیں فلورز پہ، ویسے ہی وہاں کنٹریز لکھی ہوں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، بٹن دبائیے، تو اس وقت تو آپ ہنسیں گے، لیکن یہ پاسبل ہے یا نہیں؟ توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بھئی اب سے 400 سال بعد 500 سال بعد یہ کیفیت اگر بن جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لیکن اس کو تعجب نہیں ہونا چاہیے جو کن فیکون کو سمجھنے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو کن فیکون کا کہ ماہرین کو اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں پروردگار آج انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، یہ کم علم کا کمال تو نہیں ہے، کہا کتنا بھی آگے بڑھ جائے علم کم رہے گا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی رہے گی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ علم بہت کم ہے۔ کہا دیکھو جو کل علم ہے، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے وہ بھی بھیجے ہیں جو علم کل رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تم ستاروں پہ کمندے ڈال سکتے ہو، ستاروں کو اپنی چوکھٹ پہ لا نہیں سکتے۔ تم چاند پر جا سکتے ہو مگر انگلی کے اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ تم سورج کی تمازت سے فیض حاصل کر سکتے ہو مگر اسے پلٹا نہیں سکتے، اس کی کیفیتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارا علم بڑا لیمیٹیڈ ہے، بڑا محدود ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جائیے بہار الانوار کی جہاں ظہور امام مہدی کے سلسلے سے روایات نقل ہیں، وہاں پر فرمایا گیا کہ آدم سے لے کر، امام صادق سے روایت ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر ظہور امام تک 2 حروف کا علم ہے اور 27 حروف ہیں۔
توجہ کیجئے گا، 2 حروف کا علم ہے اور علم 27 ہیں، تو یہ 2 علم کا کمال کہاں ہوگا؟ اور جب ایمان تشریف لائیں گے تو ان 2 علوم کے ساتھ ساتھ 25 علم کا اضافہ کریں گے، 25 حروف کے علم کا اضافہ کریں گے۔ آپ سوچئے کہ کہاں کیا چیز ہوگی۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کو سب نے نقل کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ سوچئے، کیا آصف ابن برخیہ پلک جھپکتے ہی تخت سلیمان، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لمحوں میں اس منبر کو آپ وہاں پہنچائیے، لیکن قرآن نے منع نہیں کیا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان کے پاس کتاب کا بعض علم تھا، اور قرآن یہ منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن کا بعض علم لے نہیں سکتے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم قرآن پر پورا مکمل علم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مکمل علم وہی حاصل کر سکتے ہیں جو وارثان کتاب ہیں۔ توجہ کیجئے گا، والراسخون فی العلم کے مصداق ہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، علم ہمارے اندر ہے یا ہم علم کے اندر ہیں؟ ذرا ایسی باتیں بھی مجھے مشکل نہیں لگتا اگر سامعین بھی جو ہیں وہ گفتگو میں شریک ہو جائیں اور وہ سامع کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے متکلم بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب آپ محسوس کیجئے، ہم علم ہمارے اندر ہے یا ہم علم کے اندر ہیں؟ بھائی ہم علم کے اندر تو کوئی علم ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کہیں ہے اور ہم اس میں گھس گئے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی علم میں بڑا ماہر انسان ہے یہ انسان ہے، کیا علم ہے اس بندے کا، تو علم تو اس کے ذہن و دل و دماغ میں ہے نا، یہی تو ہے، تو علم تو ہمارے اندر ہوا نا، ہم علم کے اندر تو نہیں ہوئے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والراسخون فی العلم، یہ وہ ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ علم ان کے اندر صرف نہیں ہے، یہ علم کے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب اس کے مادی، کیونکہ ہم میٹیریلزم کے ماننے والے اس معنی میں ہے کیونکہ ہماری مادی چیزوں کو ہم زیادہ محسوس جلدی کر لیتے ہیں بنسبت یہ ہے کہ ہم اسپرٹ اور مجردات کی طرف جائیں، اس لیے کہ وہ چیز جلدی محسوس ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے سمندر کے کنارے ایک انسان کتنا پانی پی لے گا؟ 1 گلاس، 10 گلاس، 20 گلاس، اس سے زیادہ تو نہیں پی سکتا۔ اب وہ جو پانی ہے وہ اس کے اندر ہے، تو جب پانی اندر ہوگا تو ایک لمٹ ہے۔ لیکن فرض کریں تو اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھائی کتنا پانی پیا، میں نے کہا صاحب 20 گلاس پانی پیا۔ اب میں سمندر کے اندر اتر گیا نہانے کے لیے، اور کوئی مجھ سے پوچھے کتنے پانی میں نہائے، توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، کتنے پانی میں نہائے، تو جہاں سمندر کی سرحدیں ہیں میں اتنے ہی پانی میں نہایا ہے نا، اس لیے کہ پانی اب میرے اندر نہیں ہے، میں پانی کے اندر ہوں۔ تو جہاں تک پانی کی سرحدیں سمندر کی جائیں گی، میرے لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ میں اتنے پانی میں نہایا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، بس عزیزو یہی فرق ہے کہ علم ہمارے اندر ہے اس لیے محدود ہے، لیکن یہ جو محمد و آل محمد ہیں فقط ان کے اندر علم نہیں ہے، یہ علم کے سمندر میں اترے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں علم کی سرحدیں جاتی ہیں وہاں وہاں ان کی رسائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں آپ کی صلوات یہ بتا رہی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں یا زیادہ غور سے سننا ہے، 2 ہی باتیں ہیں۔ میں اکثر اپنی مجلس میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ چاہے مصائب میں فضائل میں آہ کریں واہ کریں یا مصائب میں آہ کریں، کریں یا نہ کریں یہ آپ کو اختیار ہے، مگر صلوات کو ہلکا نہ رکھیں، صلوات باواز بلند پڑھیں بر محمد والے محمد۔ بس میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، تو ابھی عزیزان گرامی آپ نے محسوس کیا، تو جو علم کلی رکھنے والے افراد ہیں والراسخون فی العلم، اب قرآن ان کے لیے کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے۔ دیکھیں اب ظاہر ہے کہ کوئی مناسبت ہے، یہ ساری تمہید مجھے ایک نتیجے تک پہنچانا ہے آپ کو، اور وہ میں نتیجہ دے رہا ہوں مگر ایک لمحے کے لیے ذرا یہاں روک کر
عزیزان گرامی، یسألونک عن الروح، میرے حبیب لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے، قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، اور تمہیں جو علم دیا ہے وہ بڑا کم دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ہے امر الہی، اور امر الہی کو احاطہ کرنے کے لیے یہ علم ہمارے پاس کم ہے. توجہ کیجیے گا. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بالکل حاصل نہ کیجئے. ایک طرف معصوم نے فرمایا لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچنا، اور دوسری طرف نہج البلاغہ کہہ رہا ہے اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تم حاصل کر سکتے ہو وہاں تک تو کرو، لیکن ہاں حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ یسألونک عن الروح، لوگ تم سے روح کے بارے، اب حقیقت روح کو نہیں سمجھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا بس اتنا کافی ہے کہ یہ امر ربی ہے. تو امر ربی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. تو میں کہوں جب امر ربی کو سمجھنا آسان نہیں ہے تو جن کو اولو الامر بنا کر بھیجا ہے ان کو سمجھنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حقیقت امر ربی ہیں، یہی وجہ ہے کہ امام حسن ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور چل رہے ہیں. دیکھیں محسوس کیجئے گا، گھوڑے پر سوار ہیں، چل رہے ہیں، راستے میں ایک اپاہج ہے جو بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں اور پیر کام نہیں کر رہے ہیں، چاہنے والا ہے. بس جیسے ہی مولا کو آتے ہوئے دیکھا مسکرانے لگا کہ مولا کی زیارت ہو رہی ہے. لیکن ذہن میں، دل میں خیال آیا کاش میرے ہاتھ اور پیر سلامت ہوتے تو اپنے مولا کو کھڑے ہو کر فرشی سلام پیش کرتا. یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام چلے اور برابر سے گزرتے ہوئے نیزہ ہاتھ میں تھا، نیزہ گرا دیا اور فرمایا بھائی ذرا نیزہ اٹھانا. اچھا، معرفت رکھنے والا بھی کیا معرفت رکھتا تھا؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ سہارا نہیں دے رہے ہیں یا پیر سہارا نہیں دے رہے ہیں. سمجھ رہا تھا کہ اگر اولو الامر کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں عمر دے سکتے. میرا مولا ایسی چیز کا حکم کیسے دے سکتا ہے جو میں انجام نہ دے سکتا ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بس جیسے ہی وہاں سے حکم آیا فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اب ایک مرتبہ نیزے کو اٹھایا، مگر خوشی اس قدر تھی کہ اپنا ارادہ بھول گیا. اور ایک مرتبہ زیارت میں اتنا مشتاق ہوا، نیزے کو اٹھا کے امام کے ہاتھ میں دیا اور مسکرانے لگا، جھومنے لگا، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دیکھنے لگا. اسی اثنا میں واپس قدم کر رہا تھا. امام نے مسکرا کے فرمایا کہ اپنا وہ فریضہ ادا نہ کرے گا جو تو نے سوچ رکھا تھا. امام نے فرمایا کہ اپنا وہ فریضہ پورا نہیں کرے گا جو تو نے سوچ رکھا تھا. کہا مولا میں آپ کی زیارت میں اتنا مشتاق ہوا، اس اعجاز کی کیفیت یہ ہو گئی کہ میں اپنے آپ کو بھول گیا اور جو ذہن میں سوچا تھا وہ تصور نہ رہا. ایک مرتبہ فرمایا لیکن مولا میں نے زبان سے کہا نہیں تھا، صرف سوچا تھا. آپ نے فرمایا یہی تو بات ہے، امام وہی ہوتا ہے جو صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، دلوں کے راز سے بھی واقف ہوتا ہے. ورنہ پھر گواہی کون دے گا؟ قرآن میں منصب شہادت، وہ شہادت نہیں خدا کی راہ میں قربانی دینا، شہادت وہ گواہی دینا اللہ کی بارگاہ میں کون کس رتبے کا. اچھا آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن اس کے ڈیپلی جب آپ جائیں تو اس کے تفصیلات اور ہوتے ہیں. آپ نے درجہ بندی سنی ہے، فلاں 7 درجے پہ فائز، فلاں 8 درجے پہ فائز، فلاں 9 درجے پہ فائز، فلاں 10 درجے پہ فائز. یہ کوئی ڈگریاں ہیں؟ توجہ کیجئے گا، یہ کوئی ڈگریاں ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اخلاقیات کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی. آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ سچائی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کہ فلاں انسان جو ہے وہ عدالت میں ایم اے کر رہا ہے؟ اخلاقیات کی کوئی ڈگری نہیں ہوتی، ڈگریاں علم کی ہوتی ہیں. اسی لیے پروردگار نے بھی سب کو علم کی ڈگریاں دی ہیں. علامہ آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم اسماء دیے، یہ ایک ڈگری تھی جو آدم کو دی گئی. علمنا منطق الطیر، ہم نے پرندوں سے گفتگو کرنے کا ہنر دیا سلمان کو، ایک ڈگری تھی.
علمت من تعویل الاحادیث، جناب یوسف میں نے تعبیر خواب کا علم دیا، ایک ڈگری تھی، توجہ کر رہے ہیں. علمنا کا من لدنا علما، ہم نے تمہیں علم لدنی دیا جناب یوسف، جناب عیسیٰ. اور جناب داؤد کے لیے قرآن نے کہا علمنا ہو من صنعت لبوس، ہم نے لوہے کو پگھلا کر موم بنانے کا ہنر دے دیا. تو اللہ ڈگریاں بانٹ رہا ہے نا، لیکن ڈگری محدود ہے. توجہ کیجئے گا، انبیاء ہیں مگر ڈگری محدود ہے، اس لیے کہ ہم نے سب کو علم دیا. لیکن جب آخری نبی کی بات آئی تو آواز دی علامہ کا ما لم تکن تعلم، میرے حبیب جو ساری ڈگریاں تھی تیرے قدموں میں ڈال دیں. یعنی اب میں لفاظی نہیں کروں گا، آدم اور نوح نام لینا شروع کروں. یعنی آدم، قبل آدم سے لے کر جتنے بھی علوم تھے، آدم سے لے کر ماقبل رسول جتنے بھی علوم تھے وہ رسول کو دیے گئے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی علم دے دیا گیا. تبھی تو کہا انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. لیکن یہ یاد رہے وعلی بابھا، اس علم میں داخل ہونے کے لیے دروازے پہ آنا ہوگا. تو اب شہر علم کا کیا مطلب ہے بھئی؟ شہر وہ جہاں ہر چیزیں مل جائیں، تو شہر علم جہاں ہر علم مل جائے، سیدھی بات ہے. اچھا چلیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور پھر بات کو مکمل کر رہا ہوں. حدیث سنیے، یہ حدیث تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور اس حدیث کا کمال یہ ہے کہ یہ برادران اہل سنت میں زیادہ نقل ہوئی ہے بنسبت ہمارے مصادر میں. حدیث کیا ہے؟ انا میزان العلم، میں علم کی میزان ہوں. علم کا شہر ایک طرف کہہ چکے، علم کی میزان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تولنا، ترازو. اچھا ترازو ویسا ہی ہوتا ہے جیسی چیز ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ سونے کی ترازو اور ہوتی ہے، لکڑی کی ترازو اور ہوتی ہے، اور شاعری کی ترازو علم عروض ہوتا ہے نا. ہر ایک کے جیسی بذات ہوگی، جیسی چیز ہوگی ویسا ہی ترازو، ویسا ہی میزان ہوگا. ہر ایک کو ہر ایک پر نہیں تولا جا سکتا. تو علم کی میزان کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یعنی یہی بتاتے ہیں کہ کون سا علم ہے. اور جو علم یعنی حقیقت شے، کسی شے کی حقیقت کا جاننا، یہی ہے علم. تو انا میزان العلم، فرماتے ہیں میں علم کی میزان ہوں. اب میں پر آپ کی خصوصی توجہات چاہوں گا. انا میزان العلم، میں علم کی میزان ہوں. وعلی عمودہ، علی اس کا عمود ہے جس پر یہ ترازو قائم ہے. والحسن الحسین کا فتح ہو، حسن و حسین اس کے پڑلے ہیں. والائمۃ من امتی خیوطہ، باقی ائمہ اس کی رسیاں ہیں. کیا خوبصورت ترازو ہے. والفاطمۃ علاقتہ، فاطمہ اس کا علاقہ ہے جو پورے ترازو کو آپس میں جوڑ رہی ہے. وَيُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْمُحِبِّينَ لَنَا وَمُبْغِضِينَ لَنَا، قیامت کے دن ہمارے محب اور مبغض کے اعمال اسی ترازو میں تو لے جائیں گے. یعنی میزان کردار بننا اور ہے، میزان بذات بننا اور ہوا کرتا ہے. کربلا کے میدان میں امام میزان لے کر آئے تھے کردار کی، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جس کا کردار اچھا ہے وہ اہل بیت اور کربلا سے اپنے کردار کو ملا دے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. بس عزیز و گفتگو مکمل کر دی میں نے. بس آخری بات، اور یہی سربت مصائب ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ علم کا سب یہ نام صرف لیا جاتا ہے، ورنہ یہ سب علی ہیں اور سب محمد ہیں. اولون محمد و میں ایک مثال آپ کو اولو الامر کی دے چکا، اور دوسری مثال یہ ہے رسول تشریف فرما ہے. اور یہ سیرتوں میں کتاب میں یہ واقعات بڑے تفصیل سے لوگوں نے نقل کیے ہیں اور بڑے عام ہیں، لیکن میں عام واقعات کو عام طریقے سے بیان نہیں کرتا. عزیزان گرامی، روایت رسول تشریف فرمائے، مسجد نبوی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، آفتاب امامت ہے چاروں طرف، اصحاب بیٹھے ہوئے کہ اتنے میں کوئی بزرگ آئے. امام رسول اسلام نے بڑی عزت سے احترام کیا. امام حسن آغوش میں ہیں، ابھی کمسن ہیں. ایک مرتبہ بڑا، اب ظاہر ہے کہ عام طور سے اس شہر کا کوئی امام بارگاہ میں آپ کے کوئی آتا رہتا ہے، اور کوئی ایسا انسان آ جائے کہ جس کا حلیہ کچھ عجیب سا ہو، اور پہلا تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی الگ چہرہ دکھ رہا ہے نا. تو جو بزم رسالت میں بیٹھنے والے تھے انہوں نے جب اس چہرے کو دیکھا کہ ایک بزرگ پرجلال چہرہ ہے، اور آئے اور امام رسول اسلام نے بڑی عزت سے احترام سے ان کا استقبال کیا. تو اب کیونکہ ابھی تو درمیان میں کوئی کچھ بولنا نہیں، سب حیرت سے دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ میری حیرت سے مجھے گفتگو کو سننا ہے. تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ میں
تھوڑا اصحاب سے گفتگو کر رہا ہوں، تمہارے جو سوالات ہیں یہ اس بچے کو لو اور اپنے مسئلوں کو حل کر لو۔ وہ گئے امام حسن کو لے کے گوشہ مسجد میں، اور گوشہ مسجد میں گفتگو کی، سوال و جواب ہوئے، جو بھی سوال و جواب تھے وہ ہوئے، اور ہونے کے بعد جو ہے وہ رسول اسلام کی خدمت میں امام حسن کو دے دیا۔ اب وہ بزرگ چلنا چاہتے ہیں، رسول اسلام نے الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن جاتے وقت کہا کہ کیا تم حسن کے جواب سے مطمئن ہو گئے؟ کہا ہاں، لقد تیقنت، تو مجھے یقین ہو گیا، سوالات میں نے پیش کر دیے اور سارے جوابات مل گئے۔ وہ چلے گئے۔ اب وہ چلے تو گئے، لیکن اصحاب میں اور امت میں پریشانی ہے، یہ تھا کون ہے نا، کہ بھئی یہ آخر کون تھا؟ تو ایک مرتبہ رسول اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ آخری یہ بزرگ اتنے پرجلال کون تھے، اور یہ انہوں نے جا کے کیا گفتگو کی؟ کہا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں، ہم نے تو یہ پہلے بار دیکھا۔ کہا آپ صحیح ہے، تمہارا نہ جاننا اپنی جگہ درست ہے، یہ جناب خضر ہیں جو کبھی کبھی ہم سے مسئلوں کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم مصروف تھے، ہم نے امام حسن کے مصروف تو تھے ہی، یہ مقام حسن کو بیان کرنا تھا، توجہ کیجئے گا۔ آج ہم نے حسن کے سامنے جو ہے گفتگو کی اور وہ مطمئن ہو کر چلے گئے، بات یہاں تمام ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا، حسن کا امام کا مرتبہ لوگوں تک آشکار ہو گیا۔ لیکن جملہ تو بنتا ہے کہ میں کہوں کہ امت وہ ہوتی ہے کہ جو نبوت کو پہچان نہ سکے۔ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم جناب خضر کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ جناب خضر قرآن کی روشنی میں وہ ہیں کہ جب موسیٰ سے کہا گیا موسیٰ جاؤ عبد صالح کے پاس اور جا کر ان سے علم حاصل کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خضر وہ ہیں جو اولو العزم موسیٰ جیسے نبی کو تعلیم دیں، اور حسن وہ ہیں کہ جو خضر کو تعلیم دیں، اس لیے کہ علم لامحدود ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب میں کہوں گا کہ امت وہ ہے جو نبوت کو نہ پہچان سکے، امامت وہ ہوتی ہے کہ جو نبوت کو تعلیم دے دیا کرتی ہے۔ اس صلوات پر دے بر محمد و آل محمد۔ بس میرے پاس 5-7 منٹ بچے ہیں، گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ تو یہی امام حسن ہے عزیزان گرامی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان جہل کا شکار ہوتا ہے نا تو اس کو غصہ جلدی آتا ہے، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ الانسان عداء ما جہل، انسان جس کے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آنے والے شامی نے نازیبہ کلمات امام کی شان میں بیان فرمائے تو آپ کو جلال نہیں آیا، کہا لگتا ہے تو مسافر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تو یہ جو جملے کہہ رہا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ لگتا ہے اگر تجھے گھر چاہیے تو ہم گھر دینے کو تیار ہیں، اگر تجھے مکان چاہیے تو ہم مکان دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تجھے لباس چاہیے تو ہم لباس دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تو بھوکا ہے تو ہم تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار ہیں۔ کردار ہو تو ایسا ہو، علم ہو تو ایسا ہو، خدا کی قسم ہم یہ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، انسان کتنی بھی مشکل میں ہو لیکن جب اپنے گھر پہ جاتا ہے نا تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ اب ساری مشکلیں ختم ہو گئیں، اس لیے کہ گھر جو ہے جائے امن ہوتا ہے۔ ساری باہر کی مشکلوں کو لے کر انسان جب گھر میں آتا ہے نا تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ رے مظلومیت حسن کہ زہر دیا تو جودہ بنت اشس نے دیا، کہ جو مسکن ہے وہیں کیفیت جو ہے وہ منقلب ہو گئی۔ یہ عجیب کیفیت ہے، اور کربلا میں جو قربانیاں آنے والے زمانے میں ہیں امام حسن نے اس کے لیے، تبھی امام حسن کی قربانی امام حسین سے کچھ کم نہیں ہے۔ اگر جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا ہے تو قاسم کا لاشا پامال بھی ہوا ہے، اگر علی اصغر کے تیر لگا ہے تو عبداللہ ابن حسن کے بھی ہاتھ قلم ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اگر سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پہروں میں بیڑیاں اور گلے میں توق خاردار پہن کر مدینے واپس آ گئے ہیں
تو حسن مصنع بھی زخمی مدینے واپس آئے ہیں. یہ برابر کی قربانیاں ہیں کہ جو امام حسن دے رہے ہیں. مگر اللہ اللہ یہ تاریخ عجیب تھی. یہ تاریخ 7 صفر یا 28 صفر اختلاف روایت کے پیش نظر. لیکن ہاں امام کو جب زہر دیا گیا تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ 3 دن یا بعض تاریخ کہتی ہے کہ 40 دن تک امام کو کیفیت یہ ہے کہ جب امام تھوکتے ہیں تو خون کے ٹکڑوں میں خون کے ساتھ ساتھ جگر کا ٹکڑے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تشت میں اور کیفیت منقلب ہوتی جا رہی ہے. امام ایک مرتبہ اسی اسنا میں اپنی بہن کو بلایا, جاؤ اور میری بہن زینب کو بلاؤ. اللہ اکبر, زینب کو بلایا, وصیتیں کی. امام ایک مرتبہ امام حسین بھی تشریف لائے, وصیتیں کرنا شروع کی. امام وصیتیں کر رہے ہیں اور وصیتوں کے درمیان میں امام نے ایک جملہ کہا. عزیزو, تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جملہ عجیب تھا. امام نے فرمایا, بعض تواریخ کہتی ہے امام نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا, لیکن ہاں اسرار امامت سے منتقل ہوتے ہیں عزیزو. لیکن امام نے ایک جملہ کہا کہ حسین لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ, قسم خدا کی ہماری مصیبتیں ایک اپنی طرف ہیں, لیکن جیسی قیامت کا دن تمہارا دن ہے ویسا دن کسی کا نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ, اے حسین جیسا دن تمہارا ہوگا ویسا دن میرا نہ ہوگا. یقیناً اصحاب موجود ہیں, چاہنے والے موجود ہیں, سب موجود ہیں, لیکن اے حسین جب تپتے صحرا میں تم ہوگے تو کوئی تمہارے جنازے کو دفن کرنے والا نہ ہوگا. 3 دن تک لاشا بے گور و کفن کربلا کے ریگزار پر پڑا ہوگا. لیکن ہاں عزیزو, امام دنیا سے تشریف تو لے گئے, لیکن تاریخ بتاتی ہے وصیت میں ایک وصیت امام کی یہ تھی, اے میرے بھائی دیکھو, مجھے غسل تم دینا, مجھے کفن تم دینا, اور دیکھو میرے جنازے کو جوار نبی میں دفن کرنا. اگر نانا کے پاس دفن ہونے میں کوئی رکاوٹ ہو تو مجھ کو جنت البقیع میں دفن کرنا, مگر کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ قتل و غیرت کی کیفیت نہ ہو. جزاکم اللہ. یہ عزیزو, یہ علم امامت سے حال کے آئینے میں امام مستقبل کے کو دیکھ رہے تھے اور وصیت فرما رہے تھے. تاریخ آل محمد کا یہ پہلا جنازہ ہے. ایک مرتبہ زینب نے جنازے کو آراستہ کیا. ظاہر ہے سفید کفن دیا جاتا ہے, لیکن جب یہ جنازہ چلا ہے رسول کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے آواز آئی, ہم اس جنازے کو دفن نہ ہونے دیں گے. اللہ اللہ, موت کے وقت تو سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کیسی مظلومیت حسن ہے, یہ کیسی حسن مجتبیٰ کی مظلومیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی دفن پہ اختلاف کی کیفیت ہے. ہم یہاں دفن نہ ہونے دیں گے. بات یہاں تک چلی کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ جب تیر لگ رہے تھے تو حسین نے کیسے عباس کو سنبھالا ہوگا. بھیا عباس, ارے صبر کرو, ابھی کربلا نہیں آئی. تاریخ کہتی ہے کہ کچھ تیر جسم امام میں پیوست ہو گئے. یہ کربلا, یہ تاریخ آل محمد کا یہ شاید انسانیت کا پہلا جنازہ ہے کہ جو بعض تاریخ کہتی ہے کہ جنازے کو پھر واپس لے کر جانا پڑا. جب گھر میں پہنچے زینب نے کیا دیکھا, وہ کفن جو سفید دیا تھا وہ سرخ ہو چکا ہے. اے میرے ماں جائے حسین, میں نے اپنے بھائی کو سفید کفن دیا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ اے میرے غازی, ارے تم بتاؤ یہ کیسے سرخ ہوا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے تفصیلات نہیں ہے, کہ کس طرح سے تفسیر بیان ہوئی, مگر زینب نے, حسین نے, عباس نے کیسے جنازے سے تیر نکالے ہوں گے. عجب نہیں کہ جب حسین تیر نکال رہے ہوں تو کہہ رہے ہوں بھیا تمہارے جنازے میں تیر ہیں, کم سے کم نکالنے والے موجود ہیں, لیکن میرا جنازہ تیروں پہ ہوگا, کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. منادی کی ندا ہوگی, الا قتل الحسین بے کربلا, الا ذبح الحسین بے کربلا. عزیزو آپ زیارت کریں گے, لیجئے امام کے جنازے کو لے کر چلے. میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جا کر جنت البقیع میں
دفن تو کر دیا، مگر ہاں آج بھی امام حسن مظلوم ہے، اس لیے کہ آپ نجف چلے جائیں تو دور سے قبہ علی دیکھ کر پتہ لگا دیتے ہیں کہ یہ امام کا روزہ ہے۔ امام رضا کے ہاں مشہد چلے جائیں، روزے کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ کربلا جائیں، مولا آپ نے یقیناً بڑا ظلم ہوا، تیروں پر لاشا تھا، لیکن ہاں کم سے کم کربلا میں دور سے شان آپ کی پتہ چلتی ہے، مگر اللہ رے اب بھی جنت البقیع جائیے، حسن کا روزہ نظر نہیں آتا، قبر بنی ہے جس پر ایک نشان پتھر کا ہے، گویا قبر مجتبی آج بھی آواز دے رہی ہے، انا المظلوم البقیع، انا مقتول، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔